حدیث نمبر 201۔ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ سیدنا صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ ایک بڑا پیالہ لے کر آئے جسے چند آدمی ایک چادر میں اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس پیالے کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسکین اور اپنے گرد موجود لوگوں کے غلاموں کو بلایا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھایا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو برا کرے جو اپنے غلاموں کے ساتھ کھانے سے گریز کرتے ہیں۔ سیدنا صفوان رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم ہم تو ان سے گریز نہیں کرتے لیکن ان پر اپنے نفسوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہمیں اتنا اچھا کھانا نہیں ملتا جو خود بھی کھائے اور انہیں بھی کھلائے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ باب جب غلام اپنے مالک کی خیر خواہی کرے۔ حدیث نمبر 202۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک غلام جب اپنے مالک کی خیر خواہی کرے اور اپنے رب کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کرے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 203۔ جناب صالح بن حی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عامر شعبی رحمہ اللہ سے کہا اے ابو عمر بے شک ہم لوگ آپس میں یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جب اپنی ام ولد جس لونڈی سے مالک کی اولاد ہو کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو وہ اس شخص کی مانند ہے جو قربانی کے جانور پر سواری کرے۔ اس پر عامر رحمہ اللہ نے کہا مجھ سے ابو بردہ رحمہ اللہ اور وہ اپنے والد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جنہیں دوہرا اجر ملے گا۔ ایک اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ دوسرا وہ غلام جس نے اللہ کا حق ادا کیا اور اپنے مالک کا حق بھی ادا کیا۔ تیسرا وہ آدمی جس کی لونڈی ہو جس سے وہ ہم بستری کرتا ہو اس نے اسے اچھے ادب و آداب سکھائے اور اسے اچھی تعلیم دی پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ جناب عامر شعبی رحمہ اللہ نے کہا ہم نے تمہیں یہ حدیث بغیر کسی مشقت کے دے دی حالانکہ اس سے کم حدیث کے لیے بھی مدینہ تک کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 204۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلام اپنے رب کی اچھی طرح عبادت کرتا ہے اور اپنے مالک کی اطاعت اور خیر خواہی کا وہ حق جو اس پر فرض کیا گیا ہے ادا کرتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ صحیح البخاری۔ حدیث نمبر 205۔ جناب ابو بردہ اپنے والد سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام کے لیے دوہرا اجر ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں یا فرمایا اس کی اچھی طرح عبادت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام کے لیے دوہرا اجر ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں یا فرمایا اس کی اچھی طرح عبادت کرنے میں اس کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے جو اس کا مالک ہے۔ صحیح البخاری۔ باب غلام ذمہ دار ہے۔ حدیث نمبر 206۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ چنانچہ حاکم جو لوگوں پر مقرر ہے وہ ذمہ دار ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، اور آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور وہ اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، اور غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے اور وہ اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ خبردار، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 207۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غلام جب اپنے آقا کی اطاعت کرتا ہے تو یقیناً وہ اللہ عز و جل کی بھی اطاعت کرتا ہے، اور جب وہ اپنے آقا کی نافرمانی کرتا ہے تو یقیناً وہ اللہ عز و جل کی بھی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب جو غلام ہونے کو پسند کرے۔ حدیث نمبر 208۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان غلام جب اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنی آقا کا بھی حق ادا کرے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جان ہے، اگر اللہ کے راستے میں جہاد، حج اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا خیال نہ ہوتا تو میں غلامی کی حالت میں مرنا پسند کرتا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب تم میں سے کوئی غلام کو میرا بندہ کہہ کر نہ پکارے۔ حدیث نمبر 209۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کو میرا بندہ یا میری بندی نہ کہے۔ تم سب اللہ کے بندے ہو اور تمہاری تمام عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میرا غلام میری لونڈی، میرا نوکر اور میری نوکرانی۔ صحیح مسلم۔ باب کیا غلام اپنے مالک کو سیدی کہہ سکتا ہے؟ حدیث نمبر 210۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہرگز نہ کوئی شخص اپنے غلام کو میرا بندہ یا میری بندی کہے، اور نہ ہی غلام اپنے مالک کو میرا رب اور میری رب کہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میرا نوکر اور میری نوکرانی، میرا سردار اور میری سردارنی۔ تم سب غلام ہو اور رب اللہ عز و جل ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 211۔ جناب مطرف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ میں بنی عامر کے وفد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا، آپ ہمارے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سردار تو اللہ تعالیٰ ہے۔ لوگوں نے کہا، آپ ہم سے زیادہ فضیلت والے ہیں اور ہم سے زیادہ مرتبے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مقصد کی بات کرو، کہیں شیطان تمہیں گلوں میں ڈال کر اپنا وکیل نہ بنا لے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے۔ حدیث نمبر 212۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ چنانچہ حاکم ذمہ دار ہے اور وہ جواب دہ ہے، آدمی اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے اور وہ جواب دہ ہے، عورت اپنی خاوند کے گھر پر ذمہ دار ہے اور وہ بھی جواب دہ ہے۔ خبردار، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 213۔ سیدنا ابو سلیمان مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم سب جوان اور ہم عمر تھے۔
ہم آپ کے ہاں 20 راتیں ٹھہرے، پھر آپ نے خیال کیا کہ اب ہم اپنے گھر والوں کے مشتاق ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا اپنے اہل و عیال کے پاس کس کو چھوڑ کر آئے ہو؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا آپ بہت نرم دل اور بہت مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اہل و عیال کے پاس جاؤ اور انہیں تعلیم دو، انہیں نیکی کا حکم دو اور اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ عورت ذمہ دار ہے۔ باب عورت ذمہ دار ہے۔ حدیث نمبر 214۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی دعا اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے۔ امام ذمہ دار ہے اور وہ اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے۔ آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور عورت اپنی خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے اور خادم اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور میرا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا آدمی اپنے والد کے مال کا ذمہ دار ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب جس کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے اسے اس کا بدلہ دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 215۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے تو اسے چاہیے کہ اس کا بدلہ دے، اگر وہ بدلے میں کوئی چیز نہ پائے تو اس کی تعریف کرے، کیونکہ جب اس نے تعریف کر دی تو یقیناً اس نے شکریہ ادا کر دیا، اور اگر اس نے اسے مخفی رکھا تو یقیناً اس نے اس کی ناشکری کی، اور جس نے ایسی تعریف و توصیف کی جو اس میں نہیں ہے تو اس نے گویا جھوٹ کے دو کپڑے پہن لیے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 216۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا نام لے کر پناہ مانگے اسے پناہ دے دو، اور جو اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرے تو اسے دے دو، اور جو تمہارے ساتھ نیکی کرے اسے بدلہ دو، اگر تم بدلے میں کوئی چیز نہ پاؤ تو اس کے لیے اتنی دعا کرو یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب جو بدلے میں کوئی چیز نہ پائے تو اس سے چاہیے کہ اس کے لیے دعا کرے۔ حدیث نمبر 217۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مہاجرین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول انصار سارا اجر لے گئے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں، جب تک تم اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتے رہو اور ان کے بارے میں اچھے کلمات کہتے رہو تو تم بھی اجر میں شامل رہو گے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب جو لوگوں کا شکر گزار نہ ہو۔ حدیث نمبر 218۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 219۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ناشکر انسان کی موت کے وقت اس کی جان روح سے فرماتا ہے نکل، وہ کہتی ہے میں تو ناگواری سے ہی نکلوں گی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب آدمی کا اپنی بھائی کی مدد کرنا۔ حدیث نمبر 220۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے اعمال بہترین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیمت کے لحاظ سے مہنگا ہو اور اپنی گھر والوں کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ سائل نے عرض کیا اگر میں آپ کے بتلائے ہوئے اعمال میں سے بعض عمل کی طاقت نہ رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کسی مصیبت زدہ انسان کی مدد کر دیا کرو پھر کسی مصیبت زدہ انسان کی مدد کرو یا کسی بے ہنر کی مدد کرو۔ سائل نے عرض کیا اگر میں کمزور پڑ جاؤں تو آپ نے فرمایا پھر لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، پس بے شک یہ بھی ایک صدقہ ہے جسے تم اپنے اوپر کرو گے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب دنیا میں بلائی والے نیک لوگ ہی آخرت میں بلائی حاصل کریں گے۔ حدیث نمبر 221۔ سیدنا قبیصہ بن برمہ الاسدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو لوگ دنیا میں بلائی والے ہیں وہی آخرت میں بھی بلائی والے ہوں گے، اور جو دنیا میں برائی والے ہیں وہی آخرت میں بھی برائی والے ہوں گے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 222۔ سیدنا حرملہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ گھر سے نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر آپ کے پاس ہی رہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا۔ پھر جب واپس چلنے لگے تو اپنے دل میں کہا اللہ کی قسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور آیا کروں گا تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو۔ فرماتے ہیں پھر میں چل کر آپ کی طرف گیا یہاں تک کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور عرض کیا آپ مجھے کس چیز پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے حرملہ نیک کام کرو اور برے کام سے بچو۔ فرماتے ہیں پھر میں واپس لوٹا یہاں تک کہ اپنی سواری کے پاس آ گیا، پھر واپس ہوا اور اپنی پہلی جگہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ مجھے کس چیز پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حرملہ نیک کام کرو اور برے کام سے بچو اور دیکھ لیا کرو کہ جب تم لوگوں کے پاس سے اٹھو تو لوگ تمہاری نسبت کیا کہتے ہیں، پھر تمہارے کان جو کچھ ان سے سننا پسند کرے وہی کرو، اور دیکھ لو کہ جب تم لوگوں کے پاس سے اٹھو تو لوگوں کو اپنے حق میں کیا کہنے کو ناپسند کرتے ہو، بس اسی سے پرہیز کرو۔ فرماتے ہیں جب میں واپس آیا تو میں نے ان نصیحتوں کے بارے میں غور و فکر کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ان دونوں نصیحتوں نے کوئی خیر کی بات نہیں چھوڑی۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 223۔ جناب معتمر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں میں نے اپنے والد سے ابو عثمان رحمہ اللہ کی سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی روایت بیان کی کہ انہوں نے فرمایا بلا شبہ دنیا میں بلائی والے ہی آخرت میں بلائی والے ہوں گے۔ تو ان کے والد نے کہا بلا شبہ میں نے بھی یہ حدیث ابو عثمان رحمہ اللہ سے سنی تھی جو سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے تھے، تو میں پہچان گیا کہ یہ حدیث وہی ہے جو میں نے سنی تھی، لیکن میں نے کسی سے یہ حدیث قطعاً بیان نہیں کی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 223۔ دوسری سند میں جناب ابو عثمان رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب یقیناً ہر نیکی صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 224۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 225۔
سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنے دست بازو سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے۔ صحابہ نے عرض کیا اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھے یا نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کسی پریشان حال محتاج کی مدد کر دے۔ صحابہ نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا حکم دے۔ صحابہ نے عرض کیا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ برائی سے باز رہے، بلا شبہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 226۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ انہوں نے پھر پوچھا کون سا غلام آزاد کرانا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیمت کے لحاظ سے مہنگا ہو اور اپنے گھر والوں کے لیے نزدیک بہت پسندیدہ ہو۔ انہوں نے عرض کیا اگر میں یہ کام نہ کر سکوں، آپ نے فرمایا کسی فقیر یا بے ہنر کی مدد کر۔ انہوں نے پھر عرض کیا اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اپنی شر سے محفوظ رکھ، بلا شبہ یہ بھی صدقہ ہے جسے تم اپنے اوپر کرو گے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 227۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالدار صحابہ بلند درجے لے گئے، وہ نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں، اور وہ اپنی ضرورت سے زائد مال صدقہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ نے تم کو وہ چیز نہیں دی جس کا تم صدقہ کرو؟ یقیناً ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا و تحمید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ تم میں سے ہر ایک کا اپنی بیوی سے شہوت پوری کرنا بھی صدقہ ہے۔ عرض کیا گیا کیا اپنی شہوت پوری کرنے میں بھی صدقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ حرام جگہ میں اپنی شہوت پوری کرتا تو کیا اس پر گناہ نہ ہوتا؟ اسی طرح اگر وہ حلال جگہ میں اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ صحیح مسلم۔ باب راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ حدیث نمبر 228۔ سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیا کرو۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 229۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی راستے میں ایک کانٹے کے پاس سے گزرا، اس نے دل میں کہا میں اس کانٹے کو راستے سے ہٹا دیتا ہوں تاکہ یہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے، چنانچہ اسی عمل سے اس کی مغفرت کر دی گئی۔ صحیح البخاری صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 30۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، اس کی نیکیاں بھی اور اس کی برائیاں بھی۔ میں نے اس کے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی پایا اور اس کے برے اعمال میں وہ تھوک بھی پایا تھا جسے دفن نہیں کیا گیا تھا۔ صحیح مسلم۔ باب اچھی بات کہنا۔ حدیث نمبر 231۔ سیدنا عبداللہ بن یزید خطمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے۔ صحیح البخاری۔
حدیث نمبر 232۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب بھی کوئی چیز لائی جاتی تو آپ فرماتے یہ فلاں عورت کو دے کر آؤ کیونکہ وہ خدیجہ کی سہیلی تھی، یہ فلاں عورت کے گھر لے جاؤ کیونکہ وہ خدیجہ سے محبت رکھتی تھی۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 233۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے۔ صحیح مسلم۔ باب سبزیوں کے کھیت کی طرف جانا اور ٹوکری میں اپنی گھر والوں کے لیے کندھے پر کوئی چیز اٹھا کر لانا۔ حدیث نمبر 234۔ جناب عمر بن ابی قرہ کندی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ کو اپنی بہن سے نکاح کرنے کی پیشکش کی مگر انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے اپنی آزاد کردہ لونڈی سے نکاح کر لیا جس کا نام بقیرہ رحمہ اللہ تھا۔ پھر ابو قرہ رحمہ اللہ کو یہ بات پہنچی کہ سیدنا حذیفہ اور سلیمان رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ رنجش ہے، لہذا وہ سیدنا سلمان کو تلاش کرتے ہوئے ان کے پاس آئے تو انہیں بتایا گیا کہ وہ اپنی سبزیوں کے کھیت میں گئے ہوئے ہیں، چنانچہ وہ ادھر ہی چل دیے۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک ٹوکری ہے جس میں سبزیاں بھری ہوئی ہے اور اپنی لاٹھی کو ٹوکری کے پکڑنے کی جگہ میں ڈال کر کندھے پر اٹھا رکھا ہے۔ ابو قرہ رحمہ اللہ نے کہا اے ابو عبداللہ تمہاری اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کیا رنجش ہے؟ سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ نے اس پر یہ آیت پڑھی وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جلد باز ہے، یعنی یہ باتیں پوچھنے میں ایسی بھی کیا جلدی ہے، یہ بوجھ جو میں نے اٹھایا ہوا ہے اسے رکھنے کے بعد یہ باتیں کرتے ہیں۔ پھر وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور السلام علیکم کہا، پھر ابو قرہ رحمہ اللہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ اندر آئے تو دیکھا کہ وہاں ایک بستر پڑا ہے، سرہانے پر اینٹیں رکھی ہے اور زین کی طرح ایک موٹا سا گدا ہے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا اپنی باندی کے بستر پر تشریف رکھیے جسے اس نے اپنے لیے بچھایا ہے۔ پھر باتیں شروع کر دی اور بتایا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ ایسی باتیں بیان کر دیتے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے غصے کی حالت میں فرماتے تھے۔ لوگ میرے پاس آتے اور مجھ سے ان باتوں کے متعلق پوچھا جاتا تو میں کہتا حذیفہ رضی اللہ عنہ جو کہتے ہیں وہی بہتر جانتے ہیں۔ مجھے ناپسند تھا کہ لوگوں کے درمیان ان کے متعلق کینہ پیدا ہو۔ ایک دن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی آدمی گیا اور عرض کیا کہ سلمان تمہاری باتوں کی نہ تصدیق کرتے ہیں اور نہ ہی تکذیب۔ چنانچہ حذیفہ رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے سلمان بن ام سلمان تمہیں میری تصدیق سے کیا چیز مانے ہے؟ میں نے کہا اے حذیفہ ابن ام حذیفہ تم باز آ جاؤ ورنہ میں تمہارے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو لکھ دوں گا۔ جب میں نے انہیں عمر رضی اللہ عنہ کا نام لے کر ڈرایا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آدم کی اولاد میں سے ہوں، سو اپنی امت میں سے جس امتی پر میں لعنت کروں یا اس سے برا بھلا کہوں جبکہ وہ اس کا حقدار نہ ہو تو اے اللہ اسے تو اس کے لیے رحمت بنا دے۔ یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت حسن ہے۔ عفواً۔ حدیث نمبر 235۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارے ساتھ ہماری قوم کی زمین کی طرف چلو۔ ہم باہر نکلے تو میں اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پیچھے لوگوں میں تھے۔ اتنے میں ایک بادل چڑھ آیا تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ اس کی اذیت کو ہم سے پھیر دے۔ پھر ہم اگلے
لوگوں سے جا ملے اور ان کے کجاوے بھیگ چکے تھے۔ انہوں نے کہا جو ہمیں پہنچا ہے تمہیں نہیں پہنچا۔ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا بے شک ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کی اذیت کو ہم سے پھیر دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے اپنے ساتھ ہمیں دعا میں شریک کیوں نہیں کیا؟ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 2